إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراه شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ میرا موضوع ہے صبر اور شکر ایک ایمان والے کی زندگی میں. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر بے شمار نعمتیں انعام کی ہے، اور اللہ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا ہی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں. ان نعمتوں کو کوئی اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے. یعنی اگر ہم اسلام سے ہٹ کر ایک دنیاوی لیول پر، سماجی لیول پر اور انسانیت کے لیول پر دیکھیں گے تو ہر ایک بندہ چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اس کو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے دو آنکھیں دی، کہ اوپر والے نے مجھے دو آنکھیں دی ہے، اس سے میں دیکھ سکتا ہوں. مجھے کان دیے ہیں، میں سن سکتا ہوں. جب کسی وہ لنگڑے کو دیکھے گا اچھا انسان تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر والے کا، کیونکہ وہ اوپر والے سے مراد وہ اوپر والا مانتا ہے، اللہ کو اگر نہیں بھی مانتا ہے. تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا انسان یا تو اس کا خود ضمیر اندر سے اس کو گواہی دیتا ہے یا پھر وہ زبان سے خود لوگوں کے سامنے کہتا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس سے رب کے ہونے پر دلالت کرتی ہے. اس کا ضمیر اسے اندر سے جھنجھوڑتا ہے، اس کی زبان اس بات پر قابل تعریف کے لیے ہوتی ہے کہ اوپر والے کی تعریف کی جائے. یہ تو ہمارے جسم سے متعلق چیزیں ہیں، اور انسان کا یہاں جینا ہے، مرنا ہے، یہاں زندگی گزارنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے لیے جو دنیا میں گزارنا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ایک مومن بھی اس پر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک کافر اور ایک منافق اور ایک بدبخت بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں یعنی ایک مسلمان اور ایمان والے کی زندگی میں صبر اور شکر کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، عجیب و غریب ہے. وَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، اور اس کا پورا معاملہ، سراپا معاملہ خیر پر مبنی ہے. اس کی پوری زندگی خیر پر مبنی ہے، اس کے پورے مسائل خیر پر مبنی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ عجیب و غریب معاملہ اور یہ خیر پر مبنی مسئلے ہونا یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں، ایمان والے اور مومن کے لیے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ
لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے خاص ہے۔ کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاهُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، خوش نصیبی ملتی ہے، اسے کوئی غم سے چھٹکارا ملتا ہے، مشکلات سے آسانی کی طرف آتا ہے، اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں، شکر تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا اس کی نعمتوں پر، اس کی دی گئی خوشی پر، اس کی دی گئی خوش نصیبی پر، اور اس کے دی گئی آسانی کی طرف وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ انسان کو دو ہی زندگی ہے، یا تو دکھی یا غم، خوشی اور غمی ہے، تو جب وہ خوشی میں ہوتا ہے تو شکریہ بجا لاتا ہے رب کا، تو یہ شکریہ بجا لانا اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اگر بیمار پڑتا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بلا اس پر آ جاتی ہے، فصبر، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، نیکی ہے۔ دیکھیے یہ دنیا میں زندگی خوشی اور غمی پر ہی قائم ہے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے دونوں میں بھلائی ہے، دونوں میں خیر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ہے، جس کا ایمان رب پر کامل ہوتا ہے، جس کا ایمان روحانی زندگی ایمان سے بھری ہوتی ہے، جس کا اسلام دین پر مضبوط ہوتا ہے، جس کا توکل رب پر بھروسہ ہوتا ہے، جس کا یقین رب پر بھرپور ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے ہے کہ وہ خوشی میں ہوتا ہے تو صبر شکریہ ادا کرتا ہے، اور غمی اور دکھی اور مصیبتوں میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، تو دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر و بلائی ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے نیکی ہے۔ تو انسان کو خاص طور پر ایمان والے بندے کو ان دو حصوں کے ذریعے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے۔ وہ دو حصے کیا ہے؟ ایک شکر گزاری ہے اور دوسرا صبر ہے۔ یہ دو حصے ہیں جو اس کے ایمان کو مکمل کرتے ہیں، جو وہ کامل مومن کی لسٹ میں آ جاتا ہے، کامل مومن کی فہرست میں آ جاتا ہے، اگر ان دو چیزوں کو وہ مکمل ادا کرے گا، خوشی میں شکر ادا کرنا اور دکھی اور مصیبت غم میں صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ ایک انسان جب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ نے کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم تعبدون، اے ایمان والو اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، جو ہم نے اس میں تمہارے لیے پاکیزہ رکھا ہے، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزاری بجا لاؤ اگر واقعی میں تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ حلال کمائے گا، حلال روزی کھائے گا تو شکر گزاری کی اسے توفیق ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا یا معاذ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک، فقال اوصیک یا معاذ اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، چند کلمات کی وصیت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے، کبھی ان کلمات کو چھوڑنا نہیں۔ یعنی فرض نمازوں کے بعد جو ہم اذکار پڑھتے ہیں تو اسی میں سے ایک ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھایا اور فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد فرما تیرا شکریہ بجا لانے پر، میری مدد فرما خوبصورت طریقے سے عبادت کرنے پر۔ اللہ اکبر۔
تو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے شکریہ کا طریقہ کہ ہم کیسے رب کے شکریہ ادا کریں، ہم کیسے رب کا شکر گزار میں بندہ بنوں۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر ایک ایمان والے بندے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں وہیں ایمان اور اسلام کی نعمت دی ہے، تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو ہمیں شکریہ گزاری کے لیے رب سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے تیرے شکر گزار بندے کے لائق بنا، کہ نعمتوں تو نے بہت مجھے عطا کیے، لیکن ان نعمتوں کا کما حق و شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی نشانیوں کے ذریعے بتایا کہ تم شکر گزار بنو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ ولا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے کان بنائے، ناک بنائے، دل بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا، دن و رات کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ سورہ نحل آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں اللہ کی بے شمار نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ نے آخر میں وہی فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے لیے اور نعمتیں بڑھا دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہاری شکر گزاری کے بدولت تم پر اور نعمتیں نچھاور کروں گا، اور انعامات تم پر نازل کروں گا، اور رحمتیں تم پر نازل کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یاد رکھنا میری دی گئی نعمتوں پر، میری رحمتوں پر، میرے انعامات پر اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی بستی والوں کی قرآن مجید میں، وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَانَتْ قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَهَا بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں ایک بستی والوں کی۔ کیسی بستی؟ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن و سکون اور چین سے وہ بستی تھی، امن و سکون تھا، سلامتی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چار جانب سے وہاں اچھے اچھے رزق، اچھے اچھے پھل، اچھی روزی انہیں دی جاتی آتی تھی، ملتی تھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کا ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تو ان کا یہ فرض تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بجا لائے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر گزاری بجا لائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر بھوک کا اور دشمن کے خوف کا عذاب مسلط کر دیا، جو کچھ انہوں نے نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے۔ تو یہ شکر گزاری کے فوائد اللہ نے نقصانات میرے اور آپ کے سامنے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی ہر خوشی میں رب کو یاد رکھیں۔ بندہ جب خوش ہوتا ہے، پریشانیوں میں نہیں ہوتا ہے، مصیبتوں سے آزاد ہوتا ہے، بیماریوں سے آزاد ہوتا ہے، تنگ دستی سے آزاد ہوتا ہے، تو وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، اتنا مگن ہو جاتا ہے دنیا میں، اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنی تندرستی میں، اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنی عیاشی میں، اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنی خوشحالی میں کہ رب کو بھول بیٹھتا ہے، رب کے گھر کے قریب آتا نہیں، رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور اللہ کی دی گئی خوشی پر، اللہ کی دی گئی بیماریوں سے آزادی پر، اللہ کی دی گئی صحت و تندرستی پر، اللہ کی دی گئی آسانیوں پر وہ فخر کرتا ہوا، تکبر کرتا ہوا رب کی زمین پر چلتا ہے، شکر گزاری نہیں بجا لاتا۔ اللہ نے بتایا کہ میں نعمتیں تو دیتا ہوں، لیکن جب اگر چھین لوں گا تو اللہ تعالیٰ رستے پر لا کے رکھ دیتا ہے۔ ان مسلمانوں کے حالات دیکھیے، اللہ نے جو یہ مثال بیان کی ہے بستی کی کہ اللہ نے نعمتیں دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔
اللہ کے گھر کو ہم نہیں آئے، ہم نے رب کے دربار میں جھکنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کو مانگنا چھوڑ دیا، ہم غیروں کے دربار میں گئے، ہم غیر کو غوث اعظم ماننے لگے، ہم درگاہ اور گاؤں کے چکر لگانے لگے، ہم بت پرستی میں پڑ گئے، ہم مردوں سے مانگنے لگے، ہم مردوں کے سامنے جھکنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ تو رب کو یہ برداشت نہیں کہ اس کے نام لے کر توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کا نام لے کر شرک بھی کیا جائے، اس کا نام لے کر بدعت پر بھی عمل کیا جائے۔ رب یہ برداشت نہیں کر سکتا تو ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں مثال رکھی ہے، عبرت رکھی ہے، نصیحت ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے، اس کی شکر گزاری بجا لاؤ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کی نعمتوں کی شکریہ کیسے بجا لائے؟ انسان زبان کے اس کے اثرات شکر گزاری کے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھے، اللہ کا ذکر کرے اڑتے بیٹھتے، یہ زبان سے شکریہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ دل سے کیسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت اس دل میں پائی جائے۔ اللہ کا شکر اپنے اعضاء و جوارح سے کیسے بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جسم کو جھکایا جائے اور ان اعضاء و جواریوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائے، نافرمانی سے بچے۔ یہ اصل شکریہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ اصل شکر گزاری ہے کہ اگر اس معنوں میں اگر ہم شکر گزار ہے تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ورنہ ہم اللہ کی نعمتوں سے صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فائدہ اٹھا کر اسی کی زمین پر اکڑ کر تکبر سے چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور نافرمانی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ شکر گزاری کیا ہے؟ ہم نے تم کو ہدایت عطا فرما دی ہے سیدھے راستے کی طرف، اب چاہے تو تم شکر گزار بنو یا نافرمان بنو۔ یہ آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے تو اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، ورنہ اللہ ایسے چھین لے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو مسلمانی زندگی گزارے لیکن ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، کتنے لوگ ایسے تھے جو زندگی بھر تو مسلمان رہے لیکن اللہ نے ان کو ایمان پر موت نہیں دی، کتنے لوگ ایسے تھے جو صرف توحید کا دعویٰ کرتے تھے، عمل سے خالی تھے لیکن اللہ نے ان کو توحید پر موت نہیں دی۔ ایسے لوگوں کی موت آئی تو شرک پر آئی، موت آئی تو حرام خوری پر آئی، موت آئی تو بدعت پر آئی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری موت ایمان پر ہو، میری موت توحید پر ہو، تو بندے کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بجا لانا بہت ضروری ہے۔ ایک زندگی کا ایمان والے زندگی کا ایک حصہ ہے شکر گزاری، ایک دوسرا حصہ ہے صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ اصل صبر کا معنی کیا ہے؟ روکنا، بند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ یدعون ربهم بالغداۃ والعشیہ، کہ اپنے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں روکے رکھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ روکے رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو دوسری چیز ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان مکمل ہونے کے لیے کہ صبر پایا جائے، کیونکہ دنیا میں خوشی رہیں گی تو شکر بجا لائیں گا، زندگی میں خوشی اور غمی دونوں رہیں گی، غمی اور دکھی میں ہوں گا، مصیبتوں میں ہوں گا، پریشانیوں میں ہوں گا، تنگیوں میں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں میں کامل کون ہے، ان آزمائشوں میں کھرا کون اترتا ہے، ان آزمائشوں میں ایمان کا مکمل ہونے کے حساب سے کون ہے، ان آزمائشوں میں ثابت قدم کون رہتا ہے، ان آزمائش پر توحید پر استقامت کون برتتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کیسے؟ کبھی بھوک کا عذاب دے کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے دشمن کو مسلط کر کے آزمائیں گے کہ تم دین سے پھر تو نہ جاؤ گے، دین سے پھر تو نہ جاؤ گے، کہ تم اپنے ایمان کو چھپاؤ گے تو نہیں، کہ تم اپنے مسلمان ہونے کو چھپاؤ گے تو نہیں، اتنا تو ڈر تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگا
کیوں؟ ملک میں چاہے ہو یا دنیاوی لیول پر ہو، مسلمانوں پر کتنی حالات تنگ کیوں نہ ہو، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے۔ کتنے ایسے مسلمان کم ظرف ہے، کم ایمان والے ہیں جو اپنا نام جلدی بتانے کو تیار نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے مسلمان کم ظرف ہے جو محض اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ کئی سامنے والا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو، اپنی مسلمانیت کو بچاتے ہیں، اپنی مسلمانیت کو چھپاتے ہیں محض خوف سے، ڈر سے۔ اللہ یہی آزمانا چاہتے ہیں۔ ہم فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فخر سے کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ یہ رب کی زمین پر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ رب کی دنیا ہے، رب کی زمین پر ہم چلتے ہیں۔ تو خوف تو لائق ہوگا، لیکن اس خوف میں اللہ آزما رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہو کہ چھپاتے ہو۔ ایمان کو ظاہر کرنا ہے، مسلمان کو ظاہر کرنا ہے، اپنے ایمان کو چھپانا نہیں ہے، اپنی مسلمانیت کو چھپانا نہیں ہے، چاہے حالات کتنے تنگ کیوں نہ ہو جائے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے دشمنوں کو اقتدار اور حکومت کیوں نہ دی جائے۔ مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گا اور رب کی عبادت میں زندگی گزاریں گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خوف سے آزمائیں گے اس طرح سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں سے، فاقہ کے ذریعے آزمائیں گے، فقیری کے ذریعے آزمائیں گے، محتاج بنا کے آزمائیں گے۔ کہیں فقیری اور محتاجگی کے ڈر سے ایمان کو تو نہیں چھوڑ دیں گا، کہیں کمانے کے ڈر سے اسلام کو تو نہیں چھوڑ دیں گا، کہیں ذریعہ معاش کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھیں گا، کہیں ذریعہ معاش کی وجہ سے کسب معاش کے لیے ایمان سے سمجھوتا تو نہیں کریں گا، کہیں دنیا کمانے کے لیے ایمان کو تو نہیں چھوڑیں گا۔ اللہ تعالیٰ خوف سے، بھوک سے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اگر تم حلال تجارت بھی کیوں نہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کمی کر کے آزمائیں گے کہ مال کی محبت میں اندھے تو نہیں ہو گئے کہ اسلام نے تو کہا ہے حلال طریقے سے کماؤ تو کتنا بھی کما سکتے ہیں، یقیناً کما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آزمائیں گے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں حلال کماتا ہوں تو مجھے بے برکتی کیوں آتی ہے۔ بے برکتی نہیں آتی ہے میرے بھائیو، یاد رکھیے جو بندہ حلال کماتا ہے اس کی کمائی میں کبھی بے برکتی نہیں آتی ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ ہاں مال میں کمی اس وجہ سے ہم کو محسوس ہوں گی کہ اللہ آزماتے ہیں، کبھی تجارت میں نقصان ڈالیں گے، کبھی نفع و نقصان میں نقصان زیادہ ہو جائے گا، نفع کم ہو جائے گا، کبھی پروفٹ کم ہو کے نقصان زیادہ ہوں گا۔ یہ اللہ آزمائیں گے تمہارے ایمان کو کہ تم ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں، کیا تم حلال روزی پر قائم رہتے ہو کیا نہیں، حلال روزی چھوڑ کر 2 نمبر دھندوں کے ذریعے راتوں رات مالدار ہونے کے چکر میں کہیں حلال کمائی تو نہیں چھوڑو گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، لیکن اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیجیے۔ جو ان پر ثابت قدم رہا ان آزمائشوں میں، جو ان تکالیف پر صبر کیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نعمتیں نچھاور کرتا ہے اور رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، ان کو جب سب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے آزمائشوں میں ڈال کرو میرے بھائیوں، صبر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے پیاروں کو ہم سے جدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں فرمایا کہ جس بندے کے 3 نابالغ بچے بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی رحمت سے اس کے والد کو جنت میں ڈال دے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اولاد کے 3 نابالغ بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور وہ اس پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی رحمت کی وجہ سے اس کے والد کو جنت میں ڈالیں گا۔ ایک صحابی تھے حضرت قرہ بن یاس رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اور پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے تم کتنی محبت کرتے ہو، یعنی کیا تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے نبی، میں جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اتنی محبت کرے، یعنی میری محبت کا معیار یہ ہے اپنے بیٹے سے۔ چند دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنی مجلس میں نہیں پایا، غیر حاضر پایا، تو صحابہ سے پوچھا کہ فلاں آدمی کہاں ہے، وہ نہیں آ رہا ہے مجلس میں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اس کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ملے، اس کی تعزیت کے بعد فرمایا اے شخص، کیا تو اس بات پر راضی نہ ہو کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو کر تیری ایمان پر موت ہوں گی تو جنت کے دروازے پر اپنے بیٹے کو انتظار کرتا ہوا پایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ کل قیامت کے دن تو جنت کے دروازے پر پہنچے اور تیرا بیٹا دوڑتے دوڑتے آئے تیرے لیے دروازہ کھولے۔ تو یہ ہے پیاروں کی جدائی پر، اپنوں کی جدائی پر صبر کرنا۔ اور میرے بھائی، صبر یہ نہیں کہ پہلے شکوہ شکایت کر لو، رو رو پیٹ لو، ماتم کر لو اور پھر اس کے بعد صبر کرو، نہیں۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے ابتدائی آزمائش میں، ابتدائی مصیبت میں، کہ بندے کو ابھی مصیبت پہنچی ہے تو صبر کرے، شکوہ شکایت نہیں کرے۔ صبر کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ اولئک هم عقبی الدار، تو ایسے لوگ عقبی الدار، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان میں ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے خوشی میں ہو تو شکر گزاری بجا لائے، اس کے لیے خیر ہوگا۔ غمی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو دکھ میں ہے تو صبر کرے، تب بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک مومن کو اپنے مکمل ایمان اگر کرنا ہے تو صبر اور شکر کے ذریعے، یہ دو حصوں کے ذریعے ایک ایمان والا، ایک کامل مومن بن سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دیکھیے جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں زندگی کی قیمت نہیں پتہ۔ جن کے پاس ایمان نہیں وہ مصیبتوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں وہ مصیبتوں سے ہار جاتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں وہ پریشانیوں سے ہار جاتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں وہ بیماریوں سے ہار جاتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں، رب کا ڈر نہیں، رب کا خوف نہیں، رب کی محبت نہیں، رب کی معرفت نہیں، دنیا میں وہ ان مصیبتوں اور بیماریوں اور آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا، ایک مومن ہے کہ صبر کرتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، ایمان پر ڈٹے رہتا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑ جائے، بیماریوں کے انبار کیوں نہ لگ جائے، آزمائشوں کے انبار کیوں نہ لگ جائے، ایک مومن ہوتا ہے، صبر کرتا ہے اور رب کے گھر کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صبر اور شکر کے ذریعے کامل بنائیں۔ ہم اپنے ایمان کو صبر اور شکر کے ذریعے مکمل کریں کہ دنیا میں انسان کو یہی دو چیزیں ہیں کہ ایک ایمان والوں کو جو اسلام پر ثابت قدم رہنے پر، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے پر اسے مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غمی اور مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے۔ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔